آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے امیر تھے، بڑے مالدار، اسلام قبول کرے تو سارا کا سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ظہر کا وقت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے، گھر میں داخل ہوئے، بیٹیوں سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہو تو دسترخوان بچھا دیں۔ تو بیٹیاں ہوتی ہیں، کہا کہ ابو جان گھر میں تو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر پھر گھر سے اٹھے، سیدھا مسجد نبوی کے پاس آئے اور وہاں اس نیت سے کھڑے رہے کوئی آ جائے تو اسے بات کرتے کرتے بہانے اس کے گھر تک چلا جاؤں تاکہ کوئی لقمہ مل جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے رہے اور وہ عرب کی گرمی، عرب کی دھوپ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا گہرا تعلق تھا تو اپنی بات بتائی کہ عمر تجھے کیا بتاؤں، بھوک نے اتنا پریشان کیا کہ گھر سے نکل کے آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر جس وجہ سے تو پریشان ہو کے آیا ہے عمر بھی اسی وجہ سے آیا ہے۔ حالانکہ یہ کون لوگ ہیں عزیز دوست؟ انبیاء کے بعد اس روح زمین پر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ان لوگوں کا۔ زمین پر اگر یہ چلتے تھے تو ان کو آسمانوں سے سلام آیا کرتا تھا، بلکہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ ہے جسے کل قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ اس بات کی خواہش ظاہر کرے گا کہ ابو بکر میرے سے داخل ہو، جنت کے دروازے جس کا انتظار کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو یہ خطاب کا بیٹا عمر اتنی محنت کر کے اور اپنا ایمان اس قدر بنایا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح قبول کروایا ہے، اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر دنیا کا دستور ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد گڑ گڑاتی ہے، اولاد کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ روتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی روتی ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر روتا ہے۔ عمر قربان جاؤں تیری زندگی پر، جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا پورا اسلام روئے گا۔ اتنے عظیم لوگ، حالانکہ علماء نے کتابوں میں لکھا دنیا کے سب سے بڑے عقل مند لوگ صحابہ تھے، اگر وہ دنیا کمانا چاہتے تو ہم تو ان کے پیروں کے دھول کو بھی نہ پہنچتے، وہ اتنی ترقی کر دیتے، لیکن ان کے رگ رگ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد تو آخرت ہے۔ چند دن کی دنیا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ایک وقت ایک جھٹکا لگے گا دنیا کا تعلق ختم ہو جائے گا، دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اصل تو آخرت بنانا ہے۔ آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سیکھا تھا عزیز دوست۔ پھر دونوں کی گفتگو چل ہی رہی تھی، سامنے سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ ابو بکر عمر کیا بات ہے کہ میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں؟ تو دونوں نے جو ہے اللہ کے محبوب کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ آسمان بھی ان الفاظ کو سن کے رویا ہوگا۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر عمر جس وجہ سے تم یہاں کھڑے ہو اللہ کا نبی بھی اسی وجہ سے آیا۔ حالانکہ اللہ نے جن کے صدقے دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اگر اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ پہاڑوں کو سونا بنا دے، لیکن امت کو تعلیم دینا تھا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل آخرت۔ پھر تینوں مل کر ایک انصاری صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لے گئے، تو سلام کیا، آواز دی تو وقت پر تو وہ تو نہیں تھے، ان کے اہلیہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے گھر میں اللہ کے محبوب آئے ہیں۔
کہنے لگے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، ابھی آئیں گے۔ تو تھوڑی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے۔ جیسے ہی آئے دیکھے تو خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں آج وہ مہمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اتنی خوشی کہ خوشی کے مارے فوراً کھجور کا خوشہ توڑا اور سامنے رکھا، یہاں تک کہ اس خوشے میں پکے بھی تھے اور کچے کھجوریں بھی تھے اور درمیانی بھی تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو ایوب تو نے ایسا خوشہ کیوں توڑا؟ پکے اگر چھانٹ لیتا تو اچھا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، سب قسم کے آپ کے سامنے ہو، جو جس سے رغبت ہو، جو پسند ہو وہ کھائیں۔ یہاں تک کہ وہ کھجوریں کھانے لگے، فوراً بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت کا سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، سامنے پیش۔ میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو تو گناہوں کے باوجود اللہ روزانہ کھلا رہا ہے۔ جب یہ دسترخوان آپ علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے ایک روٹی کو اٹھایا، ایک گوشت کی بوٹی اس میں رکھی اور کہا کہ ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آنا۔ کئی دن گزر گئے، اس کے پیٹ میں بھی کوئی لقمہ نہیں گیا۔ حالانکہ کون حضرت فاطمہ، کیا مقام ہے ان کا؟ فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، فاتح خیبر کے زوجہ محترمہ، کربلا کا وہ دولہا جسے امام حسین کہتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ۔ لیکن